بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی غریب، مفلس، محب اہل بیت شخص تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بھوک پیاس سے نڈھال شہر کی گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کی بھوک پیاس ستا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا تھا، خدایا اگر اسی طرح رات گزر گئی تو میں کیا منہ لے کر گھر واپس جاؤں گا۔ وہ بھی راستے میں ہی تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور ان سے مدد طلب کروں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ امام تو رسول خدا کے فرزند ہیں اور ایسے خاندان سے ہیں جو غریبوں کی مدد کے لیے مشہور ہیں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ احمد کی اسی سوچ نے اسے حوصلہ دیا۔ پھر کیا تھا کہ وہ تیز تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ امام کے دولت خانے پر پہنچا۔ دستک دی تو امام کے خادم نے دروازہ کھولا۔ احمد نے سلام کیا اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی وہ گھر میں تشریف لے گیا۔ امام کی خدمت میں کچھ لوگ پہلے سے حاضر تھے۔ احمد امام کے قریب گیا اور اس نے ادب سے امام کو سلام کیا۔ امام نے کمال محبت سے جواب دیا اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر اس طرح گزر گئی، پھر اس نے ہمت کر کے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ تنگ دستی نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ میری بیوی بچے بھوکے ہیں، کافی مفروض بھی ہوں۔ اب میں ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میری امید فقط آپ سے وابستہ ہے، ہو سکے تو میری کچھ مدد کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ شدت غم سے رو دیا۔ امام علیہ السلام نے جب احمد کو روتے دیکھا تو آپ بھی رونے لگ گئے۔ امام علیہ السلام کے پاس موجود لوگوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کی گریے کا سبب پوچھا تو مولا نے فرمایا، اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کی پریشان حال دیکھ کر اور اس کی پریشانی دور نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے احمد سے کہا، بھائی ہماری حالت بھی تم سے کچھ مختلف نہیں، اس لیے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ جب احمد نے دیکھا کہ خود امام علیہ السلام کی اپنی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ امام علیہ السلام کو ناحق تکلیف نہ دی جائے۔ اس نے شرمندہ امام کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک منافق شخص سے ہوئی جو اسی کا دوست تھا۔ منافق نے احمد سے حال احوال پوچھا۔ احمد نے اسے اپنی پریشانی بتائی اور باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں سے آ رہا ہوں۔ میں ان کے پاس اپنا دکھڑا رونے گیا تھا، لیکن وہ میرے حال پر گریہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری پریشانی نے میرے غم کو بڑھا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ منافق کے دماغ میں ایک شرارت سوچی۔ اس نے کہا، حیرت ہے، ایک طرف تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان ہمارے تابع ہیں اور دوسری طرف وہ ضرورت مندوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حالت پر گریہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے امام ہے تمہارے؟ احمد امام علیہ السلام کا چاہنے والا اور بہت بڑا محب تھا، اس لیے منافق کی باتیں سن کر ذرا سا اداس ہو گیا۔ اپنی پریشانی کو بھول کر واپس امام علیہ السلام کی در دولت پر پہنچا اور منافق سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا تو امام نے فرمایا، احمد، خداوند عالم نے تمہاری مدد کی ہے۔ پھر اپنے خادم کو آواز دی اور کہا، جو کچھ ہماری افطاری کے لیے رکھا ہے وہ لا کر احمد کو دے دو، انشاءاللہ خدا اس سے اس کی پریشانی دور کرے گا۔ خادم اندر گیا اور جو کی 2 سوکھی روٹیاں لے آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، احمد، ان 2 روٹیوں کو لے کر جاؤ اپنے گھر پہ، اور اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ احمد کو اور زیادہ تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ جو کی یہ 2 سوکھی روٹیاں کہ جن کو نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میرے بیوی بچے، اس سے کس طرح میری پریشانی دور ہوگی؟ وہ حیرت میں تھا۔
جب امام نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو فرمایا ان 2 روٹیوں کو لے جاؤ کہ خداوند عالم اس کے ذریعے تمہیں نعمت دے گا۔ احمد نے روٹیاں لیں اور خدا حافظ کہہ کر امام علیہ السلام کی در دولت سے رخصت ہو گیا۔ آڑی ترچھی گلیوں سے گزرتے ہوئے بازار میں داخل ہوا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 2 سوکھی روٹیوں کا وہ کیا کرے۔ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ امام نے اسے کیسی روٹیاں دے دی ہیں جسے نہ اس کی بیوی بچے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی قرض خواہ کسی قیمت پر اس سے 2 روٹیاں خریدیں گے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی تھا کہ ایک مچھلی فروش کو دیکھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے مچھلی فروش کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک مچھلی بکنے سے رہ گئی جو اس کے ہاتھ میں ہے، مگر کوئی اسے خرید نہیں رہا۔ کچھ انتظار کے بعد احمد نے سوچا کیوں نہ اسے پیشکش کروں، شاید 1 روٹی کے بدلے یہ مچھلی مجھے دے دے۔ یہ سوچ کر وہ مچھلی فروش سے بولا بھائی روٹی کے بدلے مچھلی دو گے؟ مچھلی والا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا مجھے منظور ہے، کیونکہ بڑی دیر سے کوئی گاہک نہیں ملا اور میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں۔ احمد بہت خوش ہوا۔ ابھی وہ کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ دیکھا ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، لیکن چونکہ نمک میں مٹی ملی ہوئی تھی اس لیے کوئی بھی اس سے مٹی ملا نمک نہیں خرید رہا تھا۔ احمد اس کے پاس گیا اور بولا بھائی روٹی کے بدلے نمک بیچو گے؟ نمک فروش نے کہا مجھے منظور ہے۔ احمد مٹی ملا نمک لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی بچے اس کے منتظر تھے۔ جیسے ہی مچھلی اس کے ہاتھ میں دیکھی تو بچے بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ احمد اپنی بیوی کو امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں بتاتا رہا اور جلدی جلدی مچھلی صاف کر رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر کھٹکھٹ دی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو دیکھا مچھلی فروش اور نمک فروش دروازے پر کھڑے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے ہم نے تم سے روٹی لینے کے بعد دیکھا کہ یہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں۔ پھر سوچا کہ شاید تم اس قدر مجبور ہو کہ ایسی روٹیاں بیچنے نکلے ہو جسے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، لہٰذا ہم آگے پیچھے تمہارے گھر پہنچے اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ تم ان دونوں روٹیوں کو لے لو اور جو مال ہم نے تمہیں بیچا ہے وہ بھی ہم تم کو بخشتے ہیں۔ احمد نے کچھ پیش و پیش کے بعد 2 روٹیاں لے لیں اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ چونکہ یہ روٹیاں اس کے بھی کسی کام کی نہیں تھیں اس لیے اس نے انہیں ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ مچھلی صاف کرنے لگ گیا۔ جو ہی اس نے مچھلی کے پیٹ کو چیرا تو 2 عدد چمکتے دمکتے موتی دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد بیوی بچے دوڑ کر آئے، اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ احمد خوشی سے دیوانہ ہو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو احمد نے اس کو 2 موتی دکھائے۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا اس نعمت پر۔ اس کے دل امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دینے لگا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا امام علیہ السلام کا خادم کھڑا ہے۔ علیکم السلام کے بعد خادم بولا احمد امام نے کہلوایا ہے کہ خداوند عالم نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے، بس ہمیں ہماری افطاری کا سامان واپس دے دو، اس لیے کہ ہمارے سوا کوئی اس کو کھانا پسند نہیں کرے گا۔ احمد نے 2 روٹیاں شکریہ کے ساتھ خادم کو واپس کر دی۔ اس رات احمد نے اور اس کے گھر والوں نے خوشی خوشی مچھلی کھائی اور سو گئے۔ دوسرے دن احمد موتی لے کر بازار گیا، انہیں فروخت کر کے اپنا قرضہ ادا کیا، گھر کے لیے کچھ سامان خریدا اور باقی پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹیوں کی برکت سے جو امام علیہ السلام نے اسے دی تھی اس کے کاروبار میں ترقی عطا کی اور مالدار ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد احمد کی ملاقات اتفاقاً اسی منافق سے ہوئی جو پہلے ہوئی تھی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد منافق نے کہا احمد ایسا کون سا معجزہ ہو گیا کہ تم اتنے مالدار ہو گئے؟ احمد نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ منافق تعجب کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام جو تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے
انہوں نے تمہیں غنی کر دیا۔ جب یہ باتیں امام علیہ السلام تک پہنچی تو مولا نے فرمایا اسی طرح کی باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہی گئی تھیں اور ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ جب رسول اللہ بیت المقدس کے حالات بیان کرتے تھے تو منافق کہتے تھے کہ جو شخص مکے سے مدینے کا سفر 12 دن میں طے کرتا ہو وہ کس طرح ایک رات میں مکے سے بیت المقدس پہنچ سکتا ہے۔ منافقین کی خطا اسی میں ہے کہ وہ خدا اور اس کے ولیوں کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ولی اور پر اسرار بندے اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان انہی کے تابع ہے، لیکن وہ خود فرماتے ہیں ہم راضی ہیں کہ ہمارے کام اور لوگوں کے کام معمول کے مطابق انجام پائیں، مگر یہ کہ معجزے کی ضرورت ہو تاکہ کافر اور منافق عبرت پکڑیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانیوں میں اولیاء اللہ کو سہارا و وسیلہ بنا کر سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ وہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو آئیے سب مل کے اپنے امام وقت سے دعا مانگتے ہیں۔ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وسیع الحسن والخلف الحجت ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدا حاجتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے خدا کے نزدیک صاحب عزت، خدا کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے، آپ کی سفارش کے طلبگار ہیں۔ اے حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین اور حجت خدا کے فرزند، اے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا جن کی منتظر ہے، اے مہدی علیہ السلام کہ آپ کے ظہور کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، اے مخلوق پر خدا کی حجت، اے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے اور آپ کی سفارش کے طلبگار ہیں، اور ہم نے آپ کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو اپنی حاجتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نزدیک صاحب عزت خدا کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں سے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے ہوئے کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔